السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں کنزا اسلم اور میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے پہلی بار امریکہ کے ساتھ براہ راست ایٹمی مذاکرات پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مذاکراتی عمل کے دوران ضرورت محسوس ہوئی تو امریکہ کے ساتھ بات چیت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ایران کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا طویل عرصے میں یہ موقف رہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات زیادہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس سے قبل اپنے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت پر ہار ماننے کا یہ وقت نہیں۔ عمران خان حکومت میں ریکارڈ کابینہ ارکان کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے اپنے کابینہ ارکان کو عہدوں سے ہٹانے کے معاملے میں گزشتہ تمام حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے مستعفی ہونا یا انہیں عہدے سے ہٹائے جانے سے یہ تعداد تقریباً 24 کے قریب پہنچ گئی، جو کہ کسی بھی حکومت کا ریکارڈ ہے۔ عمران خان کے 3.5 سالہ اقتدار میں نہ صرف ریکارڈ تعداد میں وفاقی کابینہ ارکان کی تقرری کی گئی، بلکہ وزراء، مشیروں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو عہدوں سے ہٹانے کی تعداد بھی ریکارڈ سطح پر بلند ہو چکی ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، نور مقدم قتل کیس کی پولیس تفتیش میں کمزوریاں سامنے آ گئیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں زیر سماعت نور مقدم قتل کیس میں تفتیشی افسر کے بیان پر وکلا صفائی کی جرح جاری ہے۔ پیر کو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیل سکندر ذوالقرنین، سجاد احمد بھٹی، پروسیکیوٹر رانا حسن عباس، مقدمہ کے تفتیشی آفیسر انسپکٹر عبدالستار اور دیگر پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر پر وکیل سکندر ذوالقرنین نے جرح کی۔ روزنامہ زنگ میں شائع ایک خبر کے مطابق تفتیشی افسر نے کہا کہ گرفتاری کے وقت ظاہر جعفر کی پینٹ پر خون، تھانہ چاکو پر فنگر پرنٹس گھر میں ہونے کی وجہ سے شامل تفتیش کیا گیا۔ ہمسایوں چوکیدار کا بیان نہیں لیا، کیمروں کی ریکارڈنگ تفتیش کا حصہ نہیں، عینی گواہ بھی سامنے نہیں آیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔